عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه ابن خزیمہ فی صحیح وقال الالبانی اسنادہ صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، عورت عورت ہے. سن رہے ہیں نا؟ تقریر سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. عورت عورت ہے. ایک لفظ ہے المرأہ. المرأہ کا مطلب ہوتا ہے ہوا مقابل الرجل، آدمی کے مقابلے، مرد کے مقابل میں عورت، اس کو کہتے ہیں مرأہ. المرأہ مقابل الرجل، مرد کے مقابل میں عورت. تو یہ جو عورتیں ہیں یہ المرأہ ہیں، جس کی جمع من غیر لفظی نساء آتی، نساء، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں تھا نساء المومنین. تو یہ جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں جو مردوں کے مقابلے میں ہیں، یہ عورتیں، ان میں سے ہر عورت عورت ہے. یہ دوسری عورت کے کیا مطلب؟ یہ جو لفظ ہے دوسرا عورت، یہ سمجھانا ہے. اصل میں عورت یہ جو لفظ ہے، عورت عین واو رے اور تائے مربوطہ، یعنی عورتن، یہ تین عورتیں ہوتی ہیں. یہ عورت جو ہے یہ سب، یہ تو ایک عورت ہے مرد کے مقابل میں، لیکن یہ عورت عین والی، عین واو رے گولتے، یہ تین عورتیں ہوتی ہیں. عورتن مکانی، جی، عورتن زمانی، عورتن نسائی، تین عورتیں ہوتی ہیں. جی، عورتن مکانیہ کے کیا مطلب؟ وہ جگہ عورت ہو. جی، یہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ احزاب میں یہ جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، منافقین اس جنگ سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے طرح طرح کے لیم ایکسکیوزز، عذر لنگ پیش کرتے تھے. ان میں سب سے بڑا عذر ان کا یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس جنگ میں نہیں شریک ہو سکتے. کیوں؟ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت ہے. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت. گھر کیا ہوتا ہے؟ مکان ہے نا. تو عورت مکانی، مکان عورت ہے. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت ہیں. ہمارے گھر عورت ہیں. اس سے پتا چلا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی گھس جائے. تو عورتن کا معنی ہوتا مکشوفہ، اے مفتوحہ، کوئی چیز کھلی ہوئی ہو. جی، کوئی چیز ننگی ہو، بے پردہ ہو، کھلی ہوئی، دیٹ از کالڈ عورہ. ہمارے گھر عورت ہیں، یعنی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس میں گھس سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ عورت کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز کو. اب جب کوئی چیز کھلی ہوئی ہو
تو غیر محفوظ ہوتی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے نا ہمارے گھر عورت کا مطلب ہمارے گھر کھلے ہوئے کا مطلب غیر محفوظ ہے. anyone can enter it. کوئی بھی اس میں گھس سکتا ہے. they want to say it. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو عورت کا مطلب ہوتا کھلا ہوا. اب یہ کھلا ہوا ہے, ننگا ہے. اب اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو ڈھک دیا جائے, ڈھک دینا ہے. یہ جو ہینڈ کرچف ہے یہ حجاب ہے. حجاب جس کو بولتے پردہ, یہ جس نے ڈھک دیا دیٹ از کالڈ حجاب. تو گویا کہ عورت ہے یعنی کھلی ہوئی ہے, اور جو چیز کھلی ہوئی ہو وہ غیر محفوظ ہوتی ہے. تو یہ جو مٹھائیاں, یہ جو کھانے کی چیزیں کھلے طور پر بیچے اور خریدے جاتے ہیں یا خریدی اور بیچی جاتی ہیں, یہ کھلی ہوئی چیزیں غیر محفوظ ہوتی ہیں. ان میں جراثیم بیٹھ جاتے ہیں باہر سے, غیر محفوظ, اور یہ نقصان دہ. آدمی استعمال کرے تو اس کے لیے مضر ہے. تو عورت کا معنی کھلا ہوا, اور جو چیز کھلی ہوئی ہو وہ غیر محفوظ ہوتی ہے. لہذا نبی نے فرمایا کہ یہ عورت ہے یعنی کھلی ہوئی ہے, غیر محفوظ ہے. لہذا جب یہ غیر محفوظ ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے, اسے ڈھک دیا جائے. یہ مطلب ہے عورت. تو ایک ہے عورت مکانیہ, جگہ عورت ہے یعنی گھر. ہمارے گھر عورت ہے کھلے ہوئے. اچھا. ایک ہے عورت زمانیہ, وقت عورت. وقت عورت, جگہ عورت ہے تو سمجھ میں آیا کہ گھر عورت ہے. وقت عورت ہے جی, یہ بھی قرآن ایک نہیں ہے. یا ایھا آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم. اے ایمان والو, 3 اوقات ننگے ہیں. وقت ننگے, ٹائم از نیکڈ, وقت ننگا ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا جگہ ننگی, یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ وقت ننگا ہے. 3 اوقات ننگے ہیں, تو ان 3 ننگے اوقات کو ڈھک دو. کیسے؟ کہ کوئی بچہ جو ابھی جوان نہیں ہوا ہے, لم یبلغ الحلم, جی لم یظہروا علی عورات النساء, جو عورتوں کی اس کھلی ہوئی چیز کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو 3 اوقات 3 times 3 وقت ننگے ہیں. ان ننگے 3 اوقات میں بچوں کو بلا اجازت اندر نہ آنے دو. وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ من قبل صلاة الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. بھئی کپڑا مرد کا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے, عورت کا کپڑا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے. اب بچہ داخل ہو رہا ہے. اللہ کیا پاکیزہ تعلیم ہے قرآن حکیم. سے نکتہ یہ ملا کہ بچوں کی ذہنی تربیت اور علمی تربیت بچپن ہی سے کی جائے, لاشعوری زمانے سے کی جائے. ابھی ان کو شعور نہیں آیا, تبھی سے ان کی تربیت کی جائے. جی موبائل پکڑا دیتے ہیں, یہ دیکھیں اس میں رد ہے موبائل وغیرہ کا. جی میں تو تفسیر کے طالب علم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. اپنے نوکروں کو, اپنی لونڈیوں کو اور اپنے غلاموں کو 3 اوقات جو ننگے ہیں, وقت ننگا ہے, 3 اوقات ننگے ہیں, ان 3 اوقات میں ان کو آنے مت دو.
من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ آدمی کے کپڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں، بے لباس ہوتا ہے، کبھی کبھی بچوں کے اوپر غلط اثر پڑے گا اگر ایسے اوقات میں وہ آ جائیں۔ اور دوسرے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوپہر میں جب تم تھوڑا آرام کرنے کے لیے، جس کو ہم لوگ قیلولہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو خیر اللہ بولتے، خیر اللہ نہیں ہو، وہ قیلولہ، وہ خیر اللہ بولتے، خیر اللہ بولتے، وہ خیر اللہ نہیں، وہ قیلولہ ہے۔ اچھا، تو جس وقت تم دوپہر میں فی الظہیرہ، ظہیرہ میں دوپہر، جس وقت تم کپڑے اتار کر تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سو جاتے ہو، ایسے وقت میں بھی بچوں کو آنے کی اجازت مت دو، لیستاذن، بالکل نہیں آنے دینا۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، اس لیے کہ آدمی اس وقت سونے کی تیاری کرتا ہے جی۔ تو ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات، یہ تین ٹائمز، یہ عورت ہیں، یہ ہے عورت زمنیہ، پہلے تھا عورت مکانیہ،